خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا نام میتھیو سلیمان ہے اور میں آج ایک بہت خاص سوال کا جواب دینے کو ہوں۔ اس سوال کا تعلق مسیحی عقیدے سے ہے اور یہ سوال یسوع مسیح کی صلیبی موت پر اٹھایا جاتا ہے۔ ہمارے مسلمان دوست یسوع مسیح کی صلیبی موت کو جھٹلانے کے لیے یا اس کی تردید میں کئی سوالات اٹھاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی سوال ہے، اور یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دیا جائے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بالکل بھی آگاہی نہیں ہے کہ اس طرح کے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آ کر ان کے سامنے ایسا سوال پیش کرے جس کا میں بھی ذکر کرنے کو ہوں تو وہ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہوتی۔ تو جو سوال ہے وہ متی کی انجیل 27واں باب اس کی 5ویں آیت سے ہم ایک پڑھیں گے حوالہ، 5ویں سے ہم پڑھیں گے 9ویں آیت تک۔ اس حوالے کو جب ہم پڑھیں گے تو اس میں سے ایک ہمیں سوال ملے گا۔ یہ سوال ہمارے غیر مسیحی بھائیوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، یہ یہودا اسکریوتی کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے کہ جب اس نے ان سکوں کو جو یسوع مسیح کی اس نے قیمت لی تھی، یسوع مسیح کو پکڑوانے کے لیے اس نے جو 30 سکے لیے تھے، وہ واپس آیا اور ان سکوں کو ہیکل میں پھینک کر تو جا کر اس نے پھانسی لے لی۔ اس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے، اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ سردار کاہنوں نے روپے لے کر کہا، ان کو ہیکل کے خزانہ میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ بس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپیوں سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا۔ اس سبب سے وہ کھیت آج تک خون کا کھیت کہلاتا ہے۔ اس وقت وہ پورا ہوا جو یرمیاہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی، انہوں نے اس کی قیمت کے وہ 30 روپے لے لیے۔ دیکھیں اس جو 9ویں آیت ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ اس وقت وہ پورا ہوا جو یرمیاہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا۔ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ یرمیاہ نبی کا صحیفہ 1000 دفعہ بھی پڑھ لیں اور اگر آپ 1,00,000 دفعہ بھی پڑھ لیں تو آپ کو ایسی کوئی پیشین گوئی وہاں ملے گی نہیں۔ یرمیاہ نبی کے صحیفے میں یہ پیشین گوئی موجود ہی نہیں ہے، برعکس اس کے یہ پیشین گوئی آپ کو زکریا 11واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں ملے گی، جہاں پر لکھا ہوا ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو۔ اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے۔ اور خداوند نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمہار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جنہوں نے میرے لیے ٹھہرائی۔ اور میں نے یہ 30 روپے لے کر خداوند کے گھر میں کمہار کے سامنے پھینک دیے۔ لہٰذا نقاد جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مس ایٹریبیوشن جو ہے، کہ اسے مس ایٹریبیوٹ کیا گیا ہے اس بات کو۔ یرمیاہ نبی نے یہ بات کہی نہیں، اس کے صحیفے میں موجود ہے نہیں ہے، جبکہ اس واقعے کے پورے ہونے کے آگے یہ لکھا ہے کہ جیسا یرمیاہ نبی کی معرفت کہا گیا، اور یرمیاہ نبی نے ایسی کوئی بات نہ تو کہی نہ لکھی گئی اس کے صحیفے میں، بلکہ ہمیں زکریا نبی کے صحیفے میں بات ملتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، کیونکہ متی کی انجیل میں نام غلط لکھا گیا ہے، غلط آدمی سے اس پیشین گوئی کو منسوب کیا گیا، اس لیے متی کی انجیل ریلائبل نہیں ہے۔ اس کے پیچھے وہ کئی وجوہات بیان کرتے ہیں، جی رول قدس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ نعوذ باللہ رول قدس خدا کا روح ہے اس لیے وہ غلطی نہیں کر سکتا، یا پھر متی رسول سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نعوذ باللہ وہ تو رسولوں میں سے ایک تھے نا، ایک نبی کے شاگرد تھے، تو ان سے بھی نہیں غلطی ہو سکتی۔ اور پھر اسی طرح کے بہانے بنا کر آخر میں خود ہی جواب دے دیتے ہیں، اور جواب ان کا یہ ہوتا ہے، جی یہ انجیل جو ہے نہ تو یہ رول قدس کی تحریک میں لکھی گیا ہے اور نہ ہی یہ متی رسول نے لکھی ہے، کیونکہ اگر یہ رول قدس کی تحریک میں متی رسول نے لکھی ہوتی تو اس میں یہ سوال ہوتا ہی نہ، یہ ایرر نہ ہوتا، یہ غلطی نہ ہوتی۔ تو خیر اور پھر اسی طرح سے وہ یہ بھی ایک تو وہ بائبل کی صداقت پر سوالیہ نشان بنا دیتے ہیں، اور ساتھ ہی میں ایک اور کام یہ کرتے ہیں
کہ ایک اور بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں یسوع مسیح کی صلیبی موت کو جھٹلانے کے لیے۔ یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو پہاڑ کی مانند ہو جسے ہمارے بس میں نہیں کہ ہم ہٹا نہ سکیں۔ اور ویسے تو ہمارے لیے پہاڑوں کو ہٹانا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا تھا اگر تمہیں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو تم پہاڑ سے بھی کہو تو وہ سمندر میں جا گرے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم اس سوال کو دیکھیں تو اس کا جواب بہت آسان ہے۔ دیکھیں اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہودی طرز تحریر سے واقف ہونا پڑے گا۔ ایک دور تھا، ہمارے ایک جیوش اسکالر گزرے ہیں، ان کا نام تھا نہوم متاتیاس سرنا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک وقت تھا جب یہ جو نوشتے ہیں، جب یہ بائبل جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے جو یہ نوشتے ہیں، جو صحائف تھے، یہ تمہاروں کی شکل میں ہوا کرتے، یہ رول بنا ہوا کرتا تھا۔ یہ بالکل اس طرح سے رول بنے ہوا کرتے تھے، اور تمہار اسے کہا جاتا تھا، اسکرول، انگریزی میں اسکرول اور اردو میں اسے تمہار کہا جاتا تھا۔ اور سب سے پہلے جو اسکرول تھا وہ صحیفوں کا اسکرول، اس میں سب سے پہلے یرمیہ نبی کا صحیفہ آتا تھا، اس کے بعد سارے صحیفے آتے تھے۔ تو جب بھی کوئی بات کی جاتی تھی زبانی تو اس بات کو یرمیہ نبی کے صحیفے سے یرمیہ نبی کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ یہ بات اس اسکرول میں لکھی ہے جس کا آغاز یرمیہ نبی کے صحیفے سے ہوتا ہے۔ یہ ان کا انداز تھا، اور اسی لیے جب متی رسول نے بات کی ہے تو یہ انہوں نے یہودی طرز تحریر کے مطابق کی ہے، اس دور کے مطابق کی ہے، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ یہودیوں کا یہ انداز ہے۔ دیکھیں جنہیں اعتراض، اگر تو یہ واقعی یہ بات جو ہے قابل اعتراض ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلے تو انہیں اعتراض کرنا چاہیے تھا جن کا اعتراض بنتا تھا، یعنی یہودیوں کا، انہیں سب سے پہلے اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا، اس بات کا انہیں پتہ ہے کہ ایک وقت تھا جب ان کے ہاں اس طرح سے جو تحریر نوشتوں کو جو کیا اسکرولز بنائے جاتے تھے، اس کو اسی طرز میں جو ہے اسکرول بنائے جاتے تھے، اور کسی روایت کو بیان کرنے کے لیے اسی طرح سے جو ایک تمہار کی پہلی کتاب ہوتی تھی اس کا نام لے دیا جاتا تھا، وہ کیونکہ پورے تمہار کی نمائندگی کرتی تھی وہ کتاب۔ اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو تو میں آپ کو ایک اسلامک مثال بھی دے سکتا ہوں۔ اب دیکھیں قرآن شریف میں 114 صورتیں ہیں اور 30 پارے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ جی قرآن شریف کا جو دوسرا پارہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا، مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب پر جائز ہے اور اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں پر جائز ہے، اور میں اٹھ کر کہہ دوں کہ بھائی آپ تو غلط کہہ رہے ہو، وہ تو سورہ مائدہ 5ویں سورہ اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، تو اس صورت میں نہ تو وہ غلط کہہ رہا ہے نہ میں کہہ رہا ہوں۔ معاملہ دراصل یہاں پر یہ ہے کہ اس نے اس پارے کا نمبر بتا دیا ہے جس پارے میں 5ویں سورت آتی ہے، میں نے ایگزیکٹ آپ کو اس کا حوالہ بتا دیا ہے، سورت کا نمبر بتا دیا ہے، آیت کا نمبر بھی بتا دیا، تو فرق صرف اتنا ہے۔ جو دوسرا پارہ ہے وہ نمائندگی کرتا ہے ان تمام صورتوں کی جو اس میں آتی ہیں۔ اسی طرح سے یرمیہ نبی کا جو صحیفہ ہے وہ بھی جس تمہار میں تھا وہ اس میں آنے والے سارے صحیفوں کی نمائندگی کرتا تھا۔ تو آپ کو ایسی ہی مثال اسلام میں بھی مل گئی، اور آپ کے سمجھنے میں امید کرتا ہوں کہ وہ آسانی ہوگی۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا جی آپ سوچیں کہ اس کی وجہ سے بائبل بھی بدل گئی اور یسوع مسیح مصلوب بھی نہیں ہوا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سوال کا جواب ملا ہوگا ضرور۔ اس سبجیکٹ سے متعلقہ، یسوع مسیح کی صلیبی موت سے متعلقہ، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کے سوالات ہوں تو آپ یہ ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر ضرور پوسٹ کریں، اور ای میل ایڈریس ہے answering-your-neighbors@hotmail.com۔ تھینک یو۔